بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پورے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں کے اندر یہ رمضان خوشیوں والا رمضان بن جائے، ہمارے لیے رمضان نیکیوں والا رمضان بن جائے۔ اور آپ حضرات نے آج اللہ کے فضل و کرم سے پہلی تراویح ادا کر لی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اس تراویح کو قابل قبول فرمائے۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اور جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے انشاءاللہ تراویح کے بعد درس قرآن ہوگا، تو درس قرآن میں جو مخصوص آیتیں ہوں گی انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلی سورت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ۔ آپ امت محمدیہ کو آپ دیکھیں گے کہ امت کا چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو تو وہ شخص جس قرآن کو پڑھتا ہے اس کی شروعات ہی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس سورت کی فضیلت میں یہی بات اہم رکھتی ہے کہ اللہ نے ان آیتوں کو ام القرآن قرار دیا ہے، ان آیتوں کو سبع المثانی قرار دیا گیا ہے، اور یہ سورت اپنے آپ میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ مکمل سورت نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے پہلی صورت، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو اللہ نے اس کے اندر سمو دیا۔ آپ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں اس کے اندر جتنے احکامات آتے ہیں، جتنے فرمودات آتے ہیں، ان تمام احکامات، ان فرامین کو، ان فرمودات کو اللہ نے اس کے اندر سمو دیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کے فتاوی کی کتاب فتاوی ابن تیمیہ کئی جلدوں کے اندر ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس صورت کے اندر دین کی تمام چیزیں داخل ہو گئی۔ اگر کوئی چیز بیان نہ کی جاتی، صرف سورہ فاتحہ کو ہی پیش کر دیا جاتا تو اس امت کے لیے یہی چیز کافی ہو جاتی۔ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ایک ایسا مقام رکھتی ہے کہ اس سورت کو افضل الخیر کہا گیا، اور کہیں کہا گیا کہ افضل الدعا ہے، دعاؤں میں سب سے افضل کوئی چیز ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، اور افضل الخیر اس لیے کہا گیا کہ خیر کی تمام چیزیں اس سورت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ سورت اپنے آپ میں ایک ایسا معنی خیز چیز رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس شخص پر اگر سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، اس شخص کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔
یہ سورت خود اپنے آپ میں ایک شفا کا معنی رکھتی ہے، سورت الشفا کا معنی رکھتی ہے، اور اس سورت کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ نے ایک ایک آیت کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیش کی ہیں کہ انسان اگر اس میں غور و فکر کرنے لگ جائے تو ایک ایک آیت سے لاکھ سے زائد مسائل مستنبط کیے جا سکتے ہیں۔ آپ صرف لفظ الحمد یہ لفظ ایک اپنے اندر ایک ایسا معنی رکھتا ہے کہ قرآن کی صورتوں میں جو سب سے پہلی صورت رکھی گئی کہ اس کے اندر حمد کی جتنی چیزیں، اللہ کی جتنی تعریف بیان کی جا سکتی ہو، جس زبان میں بھی بیان کی جا سکتی ہو، جن چیزوں سے بھی بیان کی جا سکتی ہو، جس لینگویج میں بھی بیان کی جا سکتی ہو، تمام چیزیں استغراق ہوتے ہوئے الحمد میں شامل ہو جاتی ہیں۔ الحمد کے اندر وہ تمام حمد کی چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے زیبا دیتی ہیں، جو اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اگر انسان بیان کرنا چاہے تو وہ جتنی چیزیں بیان کر سکتا ہے وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پورے عالموں کا، عالم کہتے ہیں پوری جہاں کو، ایک جہاں، ہم اور آپ جس جہاں میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، صرف ایک دنیا ہے، ایسی کئی دنیایں، ایسی اللہ نے ایسی مخلوقات کی کئی دنیایں پیدا کی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور زمین کے تہ جس طرح سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے زمین کے اندر بھی ایسے اللہ نے حشرات پیدا کیے، ایسی مخلوقات پیدا کیے کہ ان کی ایک الگ دنیا، ان کی ایک الگ دنیا، پھر تیسری زمین، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، ایسی زمینیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کے اندر اپنی مخلوقات کو اللہ نے بسایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا عالمین، عالم کہتے ہیں ایک عالم، یا اللہ نے عالمین کہا، یعنی عالم چاہے کیسا بھی ہو، دنیاوی عالم ہو، اخروی عالم ہو، فرشتوں کا عالم ہو، پورے جہاں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام جہانوں کا اگر کوئی رب ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات ہی ہے جو تعریف کے لائق۔ اب اس کے اندر کون کون سی چیزیں نکل گئی؟ اس کے اندر شرک، توحید کے خلاف جتنے امور ہیں وہ تمام امور کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں، وہ تمام امور اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمانیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے اور فرما بردار لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور اسی لیے شارحین حدیث نے، شارحین قرآن نے لکھا کہ رحمان فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی رحمانیت جو ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ دنیا میں تمام لوگوں کے لیے ہوگی۔ اگر ایک عیسائی بھی اگر اللہ کی نافرمانی کر لے، عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لے، عیسیٰ کی ماں کو خدا مان لے، عیسیٰ کی ماں کو سب کچھ مان لے، اس کے باوجود بھی اللہ اسے رزق دے گا۔ اگر کوئی کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے، دولت ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ الرحمن، میں رحمان ہوں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں سب کو دوں گا۔ جو بھی دنیا کے اندر میں نے پیدا کیا، جس کے نصیب میں جس کو جتنا ملنا ہے میں ان تمام کو دوں گا، میں ان تمام کو عطا کروں گا، میں ان تمام کو اپنے طرف سے دوں گا۔ الرحمن الرحیم، رحیم جو ہوگا صرف الآخرہ، اللہ تعالیٰ رحیم جو ہوگا صرف آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ یعنی آخرت میں صرف انہی پر رحم کرے گا جو اس کے بندے ہیں، جو اس کے ماننے والے، جو اس کی عبادت کرنے والے اور جو اس کے سامنے جھکنے والے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ خود جو ہے کہتا ہے کہ آج کے دن بتاؤ لمن الملک اليوم، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود پوچھتا ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔
اور اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن صرف اور صرف واحد قہار کی ملکیت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی کسی چیز پر ملکیت نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ان تمام چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں میری فلاں مدد کر دیں گے، آخرت میں مجھے فلاں شخص جو ہے میری مدد کر دے گا، یا مجھے فلاں شخص جو ہے جنت میں لے کر چلا جائے گا، یا فلاں جو ہے شفاعت کر دے۔ یہ تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات۔ پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آج انسان ہر نماز میں یہ پڑھتا ہے، ہر نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس کے عادات کیا، اس کے اخلاق کیا، اس کے کردار کیا ہے کہ اللہ کے سامنے تو کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن انسان غیر اللہ کے سامنے جا کر پرستش کرتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، دوسروں کو بھی مانتا ہے، دوسروں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو ایسا شخص اس آیت کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کیے گئے وعدے کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ یہ آیت اتنی اہم آیت ہے کہ اگر انسان اس آیت کو اگر وہ سمجھ لیے، اللہ کے قسم ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ کیونکہ عبادت انسان کی زندگی کا مقصد، اگر اس عبادت میں خلل پڑ گیا، اس عبادت میں کسی اور کو شامل کر لیا، اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے، اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پھر آگے انسان کیا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لے کر جا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس راستے پر تمام انبیاء علیہ السلام چلتے رہے۔ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس راستے کو چلتے ہوئے انسان اپنی منزل پالے، اور انسان کی منزل کیا ہوگی؟ ایک مومن کی منزل صرف جنت ہوگی۔ اگر انسان جنت کی طرف جانے والے راستے میں آ جائے گا، اللہ کی قسم کامیاب و کامران بن جائے گا۔ پھر آگے کیا کہا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں پر انعام کیا؟ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ نے کہا کہ جو کوئی شخص وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ آج دیکھیں ایسے لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے، اپنی نعمتیں ان کے اوپر شامل ہوتی ہیں۔ اللہ نے وہی کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام کر دیا۔ کون کون لوگ؟ من النبیین، نبیین کا راستہ اپنانا ہے، نبیین و صدیقین، سچے لوگ، زبان ان کی سچی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولتے، کبھی ان کی زندگی میں جھوٹی باتیں نہیں ہوتی، آج کچھ بولا کل کچھ اور بول دیا، نہ میں نے ایسا نہیں ایسا کہا تھا۔ انسان جو ہے سچا ہونا چاہیے، سیدھے راستے پر وہی لوگ چلیں گے جو سچے ہوں گے۔ میرے نبیین و صدیقین و شہداء، اور اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، وہ شہداء، شہید جو ہوں گے وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں گے۔ اور یہی لوگ کیسے ہوں گے؟ بہترین لوگ ہوں گے، یہی لوگ جو ہے بہترین دوست ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر نازل نہ چلانا جن پر جو ہے تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل۔ اللہ کا غضب کس پر نازل ہوا؟ ہاں کوئی بتائیں ادھر سے، اللہ کا غضب کس پہ نازل ہوا؟ جی کس پہ؟ ہاں
یہود و نصارہ پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو. اللہ نے کیا؟ غیر المغضوب علیہم. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود و نصارہ، یہود اس سے مراد ہیں، کیونکہ یہودی بذات خود کسی چیز کی نفی کر دیتے، ڈائریکٹ کہتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ کہتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ کہتے کہ ہم جو ہے اللہ کی کسی بھی نعمت کا تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی کھلے عام نافرمانی کر. وَلَضَّالِّينَ. اللہ تو ان لوگوں پر بھی نہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو. گمراہ کون ہوئے؟ ادھر سے کوئی بتائے گمراہ کون ہوئے؟ جی کون لوگ گمراہ ہوئے تھے؟ پڑھتے ہیں روزانہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین سے کون مراد؟ عیسائی مراد. کون مراد ہے؟ عیسائی مراد. کیوں؟ یہ لوگ چلتے تو سیدھے ہی تھے لیکن گمراہ ہو گئے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے اللہ ایک ہے، ان کو معلوم ہے کہ نبیاں بھیجے گئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ موسیٰ عیسیٰ اس سے پہلے جتنے انبیاء ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی چیزوں میں اپنے آپ سے ملاوٹ کر دیتے ہیں. اللہ کو عیسیٰ اور مریم اور اسی طریقہ سے کسی عتیم کو ملا کر وہ کیا کر دیتے ہیں؟ رب تسلیم کر لیتے ہیں، رب تسلیم کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم ایسی لوگوں کے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو منع کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تم ایسے لوگوں کے راستے پر نازل نہ کرنا، ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، بلکہ ایسے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کے راستے پر چلائے. اہدنا الصراط المستقیم، جو نبیوں کا راستہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان شہداء کے راستے پر چلائے اور نبیوں کے راستے پر چلائے. اور جتنے جو لوگ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ مصیبتوں کو دور فرما. اللہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. اللہ رمضان کے مہینے میں ہماری مائیں بہنیں جو اپنے اوقات کو نکال کر مساجد کو آتی ہیں، اللہ ان کے کمائیوں میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے گھروں کے اندر جو بھی مسائل ہیں اور جو بھی پریشانیاں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ پورے رمضان میں مردوں کو، عورتوں کو، سب کو عبادت کی توفیق عطا فرما. اللہ عبادت تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اللہ ان عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیاکاریوں کو معاف فرما. اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.